وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستو، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، توجہ فرمائیے تاکہ میں اختصار نل چند گزارشات تواڈے سامنے پیش کر سکا۔ مجاہد ملت محسن اہل حدیث حضرت علامہ قاضی عبدالرشید ارشد حافظ اللہ دا حکم سی کہ میں انہاں دے سالانہ جلسے اندر حاضری دیا، اگرچہ وعدہ اگے ہی ہے جتنے انشاءاللہ جانا ہے، لیکن حضرت قائد صاحب دا حکم سی یہ حاضری بھی ضروری ہے اور عشاء تو متصل بات تقریر بھی ہو جائے۔ متصل بات تساں میری حالت انجام ویکھ لے، چونکہ میں حضرت قاضی صاحب کا احترام اسی طرح کرنا جس طرح اپنے والد تا کرنا۔ اس واسطے حکم ٹالیا نہیں جا سکیا اور باوجود 10:30 پونے 11 ہونے دے میں جا بھی نہیں سکیا۔ لیکن تقریر لمبی نہ کرنا انشاءاللہ یہ ادب دے خلاف نہیں، یہ میں اپنی مرضی کراں۔ آنا بیٹھنا اور حاضری دینا یہ حکم سی، اس تو اگے ہن میری اپنی مرضی چلنی، انشاءاللہ اللہ رحمت فرمائے گا۔ 11 بجے تک انشاءاللہ گفتگو ہوئے، توجہ میری طرف رہے۔ میں نے حکم ہوا ہے کہ ہم اہل حدیث کیوں ہیں، یا میں مسلک اہل حدیث نال کیوں وابستہ، اس مسئلے کی کیڑیاں خوبیاں نے اور دیگر مسالک دیگر فرق جو کیڑے نقائص نے جس کی وجہ تو اسی مسلک اہل حدیث نال وابستہ ہو۔ یقیناً میری جماعت بزرگ اور قائد محترم حضرت مولانا نصر اللہ بٹی صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف فرما نے، ایسے بزرگ کہنا نہیں چاہیے، اللہ دی رحمت نال صحت انہاں دی ٹھیک ہے، اللہ تعالی مزید رحمت فرما دے، انہاں دا سایہ جماعت تے تعدیر قائم رکھے۔
میرے علم وچ نہیں کہ بزرگ کہنے نال ناراض رہن ہوندے نے یا راضی. قاری عبدالحفیظ صاحب تے ناراض ہو جاندے نے جو انہوں نے کوئی بزرگ بابا کہہ چھڑے. اور قائد محترم اینو یار صحیح کر مفت دیندہ ہے یا پیسے لیندہ چوان توڑے؟ پیسے لیندہ ہے تو اس نے کھچیا کرو جیڑا نکمہ مال ہوندے تھے لا دیندہ. چلو فری آیا تو پھر بامی نمی ہو بیٹھی. غور فرمائی قائد اہل حدیث حضرت مولانا عبدالرشید اجازی صاحب تشریف فرما نے انہاں دے اور تواڈے درمیان میں انشاءاللہ زیادہ دیر اہل نہیں رہندا. جو آیت مبارکہ پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. لوگو آجو اس جو اللہ نے آسمان تو نازل فرمایا قرآن اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث والاج. قرآن اور حدیث جس گروہ دے پاس ہے انہاں آج گمراہ ہے نہ قیامت تک گمراہ ہو سکے. اور یہ بشارت حدیث موجود ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. ہرگز تسی گمراہ نہیں ہو سکو گے جب تک میرے ترقے نو مضبوطی نال تھامو گے. اور آپ دا اصل ترکہ قرآن اور آپ کی سنت یہ دو چیزاں آپ امت نو دے گئے اور انہاں دو چیزاں تھی آج تک اہل حدیث قائم ہیں. اسی واسطے اہل حدیث فرقہ نہیں. کیوں؟ قرآن ایک بشارت موجود ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ تھام لو جمیعاً وَلَا تَفَرَّقُوا. سارے مل کے اللہ دی رسی نو تھامو اور فرقہ دے اندر تقسیم نہ ہو. اس آیت تو واضح ہوندے کہ فرقہ ہوئے جو اللہ دی رسی نو چھوڑے. جو اللہ دی رسی نو تھام لے وہ فرقہ نہیں. جدوں یہ آیت نازل ہوئی جائیے غور کیجئے اس دن اللہ دی رسی تو مراد کی سی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. جدوں یہ آیت اسمان تو آئی پیغمبر نے پڑھی صحابہ نے سنی اس دن اللہ دی رسی تو مراد کیڑی چاہے سی؟ قرآن اور پیغمبر دی حدیث. جس دن آیت نازل ہوئی اس دن اللہ دی رسی تو مراد قرآن و حدیث ہے کوئی اور چیز نہیں. اگر بعد میں کوئی نیا دھاگا بننے کی کوشش کرے گا تو اہل حدیث انشاءاللہ نہیں بنن دے. اس رسی نال کوئی نیا دھاگا اگر کوئی لگان دی ٹانکا لگان دی کوشش کرے گا اہل حدیث برداشت نہیں کرے گا. اہل حدیث فرقہ نہیں کیونکہ اسی اللہ دی رسی تے قائم اور اللہ دی رسی قرآن اور حدیث ہے. جس دن آیت نازل ہوئی ہے اس دن فقہ حنفی اللہ دی رسی موجود نہیں سے. فقہ صافی اور مالکی اور عملی اور انشاءاللہ اس رسی نو خالص قیامت تک قرآن و سنت دی صورت دے اندر ہی امت سامنے پیش کرنا. غور کیجئے اور بات نو سمجھ. اہل حدیث دے اہل حق ہون دی ایک اور واضح بشارت قرآن چ موجود الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ہدایت یافتہ وہی گروہ جنہاں دے عقیدے شرک موجود نہیں اور اللہ دی رحمت سنو اللہ دی زمین تے مشرک کہنے والا ہے ہی کوئی نہیں. آج تک کوئی شخص اہل حدیث دی عقیدے شرک ثابت کر سکیا نہیں. اور اس دی دلیل ہے کہ آج تک پاکستان سانو اور بڑے القابات دین دی کوشش کیتی گئی. وہابی نے، نجدی نے، گستاخ نے، غیر مقلد نے، لیکن سانو کسے مشرک کیا کیوں کہ ساڑی عقیدے شرک موجود ہی نہیں. اور آج بھی ساڑا عقیدہ خالص امت سامنے توحید ربوبیت الوہیت اسماء و صفات امت سامنے اہل حدیثی پیش کر دے. باقی تے اللہ دی صفات اولیاء اللہ تقسیم کر چکے. دیکھ لو حضرت بابا علی اجویری نو
کی کیا جاندہ ہے؟ داتا. تے لاہور پوری نگری ہی داتا دی جتھے مچھر آئے. پوری نگری داتا دی. کہنے لگے داتا دی نگری. اللہ نے کمزور ترین مخلوق بھیجی کہ دسو کہ نگری کس دی. سارے تو کمزور مخلوق. مچھر نالو کے کمزور ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقہا. اللہ نے کیڑے مکوڑیاں جو جانوراں جو سب تو پہلے قرآن ذکر ہی مچھر دا کیتے. کمزور ترین مخلوق اللہ نے لاہور بیچ کے واضح کیتے ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کہ نگری کس دی ہے؟ اے اللہ دی. اے زمین جدوں علی حجویری پیدا نہیں سی ہویا ادوں بھی یہ علاقہ موجود سی. وہ نگری کس دے سی؟ جدوں پیر صاحب آپ پیدا نہیں سی ہوئے ادوں بھی کوئی نگری دا مالک تے ہونا ہے نا. وہ کون سی؟ اللہ دی ذات. ہن بڑے بڑے سروے ہوئے, بڑے بڑے سپرے ہوئے اور بڑے بڑے ماہرین بلائے گئے ڈینگی مچھر لی. میں کہا ایک ماہرین وچوں میرا بھی شمار ہوندہ ہے. میرا نسخے تے بھی عمل کر لو, سپرے نہ کرو. جے ڈنگی مچھر تو بچنا چاہتے ہو نواز شریف یا شہباز شریف چو کوئی ایک مینار پاکستان تے چڑھ کے کہے علی حجویری صاحب توڑا دربار بنا کے غلطی کیتی ہے, داتا آسمان والا ہے جی اگلے دن ڈنگی مچھر لڑ جے سنو پھڑ لیا. تے جب تک اے اعلان نہیں ہونا ڈنگی مچھر نہیں جانا نہیں, جو مرضی کر لو اے نہیں جاندا. تے ساڑی ملک دی جہالت دی یہ حالت ہے. اگلے دن ایک میسج چل رہا سی وہ کام جو بڑے بڑے علماء نہ کر سکے وہ ڈنگی مچھر نے کر دی. جرابیں پہنا دی, ہاف بازو ختم کروا دی. اگے لکھیا سی مولانا ڈنگی مچھر زندہ باد. یقین جانا میں تسی تے ہسے ہو, میں نے بڑا غصہ چڑھیا. مجھے نے میسج کیتا, میں انہوں فون کیتا, میں کہ نماز پڑھ لئی آندا جی پڑھ لئی. میں کیڑی جانے مغرب دی جماعت دا وقت سی ہوئی پڑھی کدے پیچھے امام صاحب پہ جیتے. میں کہ تیرا مولوی کتے آ؟ میرا مولوی مگر جانا میسیج ہے مولانا مچھر حیا نہیں آیا. تذیق کرن لگیا علماء دی. اتنے بھی خیال نہیں کیتا. علماء نے بیان کمی نہیں چھوڑی. ان کسی دے گھر داخل ہو کے پردہ تے نہیں نہ کرایا جا سکتا. اساڑا کم ہے بیان کرنا, شریعت نو امت دے سامنے رکھنا. علماء دا قصور نہیں, قصور تو آڈا ہے. جینا کیڑا اس پورے اجتماع جس دے علم وچ مسئلہ نہیں کہ پردہ کرنا ضروری ہے. پتہ ہے نا سارے انہوں علماء دا قصور ہے یا تو آڈا قصور ہے نا؟ تو آڈا قصور ہے اس بندے دا قصور ہے جنہیں گھرج پردہ کیتا نہیں. آئیے غور کیجئے بعد نو سمجھی. اہل حدیث اسی کیوں ہوا؟ اس واسطے کہ مسلک اہل حدیث دی خوبی ہے کہ ساڑی کوئی بات, کوئی عقیدہ, کوئی نظریہ ایسا نہیں جے دی دلیل قرآن چ نہ ہوئے اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث چ نہ ہوئے. یہ تو پھاڑ کے رکھ ادھر رشی بن کے اپنے گل نال بننے ہو دے. اصل میرا ناراض ہے, میرے میرے ویندہ پریشان ہو گئے. دعا کرو اللہ انہوں راضی ہون دی توفیق عطا فرمائے. توجہ فرمائیے, نمی ہوئے تو خیر ہے انشاءاللہ. قیامت نو راضی کر لانگے انشاءاللہ, رحمت فرمائے. ضرور توجہ ہے نا ماشاءاللہ. قرآن پاک دی آیت غور کیجئے. قرآن نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ. ماشاءاللہ کہنے دی لوڑ نہیں, 11 بجے بس ہو جانی انشاءاللہ. توجہ میرا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اے ساری کائنات دے لوگو تعالو آ جاؤ کدھر؟ اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ۔ سنو اہل حدیث دا پیغام، اگر میں اپنے علماء دی موجودگی چے بات کہاں کہ یار اپنے علماء دی بات چھوڑو، میرے علماء دی بات مانو، میرے علماء کو علم زود تقوی زیادہ ہے، پھر تے اسی تیرے مجرم ہاں۔ اگر یہ بات میں کہاں کہ عامر رضا خان دی بات چھوڑو، علامہ شہید دی بات مانو، اگر یہ بات میں کہاں کہ علماء دیوبند دی بات چھوڑو، میرے علماء اہل حدیث دی بات مانو، روپڑی خاندان دی بات مانو، لکھوی خاندان دی بات مانو، حضرت شیخ اسماعیل سلفی رحمہ اللہ دی بات مانو، حضرت سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ دی بات مانو، اگر میں کہاں اشرف علی دی بات چھوڑو، میرے علماء دی بات مانو، اگر میں کہاں فتاوی گری ترتیب دینے والے دی بات چھوڑو، میرے علماء دی بات مانو، اگر میں یہ بات کہاں کہ فیضان سنت لکھن والے دی بات چھوڑو، میرے علماء دی بات مانو، پھر تیسی تیرے مجرم ہاں کہ تیرے علماء دے مقابلے اندر اگر اسی اپنے علماء پیش کریے، تیرے ائمہ دے مقابلے اندر اگر اپنے ائمہ پیش کریے، پھر تیسی تیرے مجرم ہاں۔ لیکن دعوت اہل حدیث تے، پیغام اہل حدیث تے، منہج اہل حدیث تے، للکار اہل حدیث تے غور تو کیجئے کہ اسی توڑے ائمہ کرام دے مقابلے اندر، علماء توڑے علماء دے مقابلے اندر، توڑے پیشواواں دے مقابلے اندر پیش کس نو کر رہے ہیں؟ یہ اپنے علماء نو کر رہے ہیں۔ ساڑا گربان پکڑیے، ساڑی دعوت کیے کہ اپنے علماء دی چھوڑو، مانو کس دی؟ اپنے ائمہ دی بات چھوڑو لیکن مانو کس دی؟ قرآن نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ میں غور کیتا تمام مسالک دے اندر، حضرت قاضی صاحب نے آج میں نے پتہ نہیں پہلی دفعہ ہی انہوں اجازت دیتی ہے بنا لے لے کے دسنا ہے، پتہ نہیں قاضی صاحب نے کوئی خاص آج یعنی جس بات دے اندر نے آدھنے بے شک نا لے لے کے دسیا جے توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، تے مناد علیہ السلام پیچھے بیٹھے ہوں تے قائدین بھی تشریف فرما ہوں تے میں نوں کیڑی لوڑ پھر گل چھپان دی، دسی جانا انشاءاللہ۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ جناب میں غور کیتا ہے مسلک شیعہ دے اندر وہ کیڑی بات ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ آؤ میں ساریاں تے بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ساریاں بیان کرنے واسطے کم از کم 5-7 مہینے چاہیے دینے، 2-4 میں 10 چھڑنا یہ بنیاد تسی تحقیق کرو گے نکلو گے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، ہر مسلک دے اندر بہت ساری باتیں ایسی آنے جدوں تے دلائل موجود نہیں، انہاں دے اصول دے مطابق بھی دلائل موجود نہیں، اہل حدیث دے اصول دے مطابق بھی دلائل موجود نہیں۔ جاؤ کسی شیعہ ساتھی کو پوچھئے کہ تسی کلمہ پڑھ دے ہو نا کیڑا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت بلا فصل۔ ایک کلمہ شیعہ دی کیڑی اصولی کتاب دے اندر موجود ہے؟ چھوڑیے اہل حدیث دی کتاباں، چھوڑیے اہل حدیث دی کتاباں بخاری و مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ۔ اگر کوئی شیعہ میری بات سنے، اس تک میرا پیغام پہنچے، میری آواز پہنچے، میری کیسٹ پہنچے تو اپنے علماء نہ رابطہ کرے، پوچھے، تحقیق کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت بلا فصل۔ ایک کلمہ شیعہ جناب دنیا دی کیڑی کتاب مستند جو شیعہ دہاں مستند ہوئے، جو شیعہ دہاں اصولی ہوئے، جو شیعہ دہاں جناب اصولی کتاب ہوئے، مستند کتاب ہوئے، اور کیڑی کتاب ہے یہ الفاظ موجود نے؟ جائیے اپنی کتاب کھولیے اصلاح رسوم الظاہرہ بکلام الفاطمہ طاہرہ، اس کتاب لکھیے کہ جڑا ساڈا کلمہ ہے نا، نہ قرآن تو ثابت ہے، نہ شیعہ دے اصول حدیث تو ثابت ہے، نہ ساڑیاں مستند ترین کتابات جو ثابت ہے، اسی تسلیم کرنے ہیں کہ ایسا کلمہ خود بنائے، وضع کیتا ہے، بنافٹی ہے، جعلی ہے، مصنوعی ہے، کتاب تیری، حوالہ تیرے۔ پھر سنیے اہل حدیث کا پیغام جدا کلمہ ثابت نہ ہوئے، میں اس مسلک کیوں رہا، میں ادھر کیوں نہ آواں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ میں نفی کیتی ہے کلمہ شیعہ دی مستند کتاباں دے اندر نہیں، پھر شیعہ دی کتاب دا حوالہ دے کے جناب تذکرہ کیتا ہے کہ انہاں دے ہاں بھی یہ بدعت ہے تے جدا کلمہ ہی ثابت نہیں ادا ایمان، اور جدا کلمہ ہی ثابت نہیں باقی ثابت دین کی تو ہوئے گا۔ فرماتا لو الی ما انزل اللہ، یا کوئی ہے دنیا چ انسان جڑا اہل حدیث دے کسی عقیدے اور عمل کو چیلنج کرے جدے بارے ساڑے کو دلیل موجود نہ ہوئے؟ کوئی ایک مسئلہ، کوئی ایک عقیدہ، کوئی ایک نظریہ، کوئی ایک عمل ایسا پیش کیجئے جو اہل حدیث بطور مسلک قبول کر کے بیٹھ ہوئے او دی دلیل قرآن اچ نہ ہوئے، حدیث اچ نہ ہوئے، بیان کرنا، نشان دہی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یا دلیل پیش کرانگے یا منبر تو اترن تو پہلے اس بات نو چھوڑن دا اعلان کرنگے، اور جماعت اپنے کولوں مسئلہ کیویں بنا سکتی ہے جدے لیل و نہار دے اندر اے عقیدہ نظریہ جدے مدارس اندر، مساجد اندر، ادارے اندر ساڑھے علماء نے، ساڑھے اساتذہ نے ایک ہی بات پڑھائی ہے کہ بیٹا رب تے راستے اندر کٹ جانا لیکن پیغمبر دے دین دے اندر اضافہ نہ کرنا، واللہ لا ازیدو ولا انقص، اے اللہ تو گواہ ہو جا تیرے جلال دی قسم ہے اہل حدیث نے تیرے نازل شدہ دین دی اندر نہ اضافہ کیتے نہ کمی کیتی ہے۔ جڑا مسلک نہ اضافہ کرے نہ کمی کرے انہوں کھلے الفاظ حق حاصل ہے، پوری کائنات نو بلائے اور لوگوں کسے چھوڑو، کہانیاں چھوڑو، جھوٹے واقعات چھوڑو، آؤ کدھر؟ تعالوا الی ما انزل اللہ۔ تکبیر، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، اہل حدیث، اہل حدیث سید سلطان شاہ نقوی، اہل حدیث سید سلطان شاہ نقوی، زندہ قدر مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، شہداء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث۔ گھڑی تو بکھاؤ، چلو توجہ ہے ماشاءاللہ۔ صاحبزادہ سید سبتین شاہ صاحب نقوی، زندہ باد، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ قاضی صاحب والو گھنٹہ اور لاب گیا، توجہ ہے۔ فرمام وَإِذَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ جائیے غور کیجئے اہل حدیث کے عقیدے نظریے تھے۔ فرماتا تعالوا الی ما انزل اللہ، تعالوا الی ما انزل اللہ، آؤ میں پیار محبت نال کسے مسلک دے جناب زہر نہیں اگلنا چاہنا، قرآن و سنت ہے پیغام دینا چاہنا، ایک فکر اور سوچ تو سامنے رکھنا چاہنا کہ غور کیجئے جس مسلکن وابستہ ہو اپنے عقیدے اعمال تے غور کیجئے۔ اب ثبوت مانگیے اپنے علماء کو، اگر ثبوت دے دیں اپنے علماء دی خدمت کیجئے، اگر ثبوت دے دیں اپنے علماء نے محبت کیجئے، اگر ثبوت دے دیں اپنے مسلک اندر رہیے، اگر ثبوت دے دیں اپنے علماء دی خدمت ادب کر کے انہوں دے پاس رہیے، توڑا مسلک حق و سچ ہے۔ لیکن اگر دلائل جو میں نشان دہی کرا یہ تیرے علماء دلائل نہ دے سکن، حوالہ نہ دے سکن، پھر تے میرا اخلاقی حق بن دینا کہ آوازہ لگاواں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ جائیے غور کیجئے، دوسرے حوالے تے غور کیجئے، اپنے مسلک عقیدے تے غور فرمائیے۔ جو میرا پیغام نوٹ کیجئے، جاؤ جناب کلمہ شیعہ تو بعد شیعہ اذان کہندے الفاظ کہندے کہ اشہد ان امیر المومنین، کہتے سنیں جے؟ چلو میں سنا چھڑنا نہیں سنا اشہد، اچھا دیندہ رہے ہیں چلو ٹھیک،
میں سمجھا وہ کہ کہنے رہنے دا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. سنیا جی نا؟ جائیے پوچھئے اے اذان دے اندر شہادت سیدنا علی رضی اللہ تعالی خلافت دی شہادت کے سن اندر شروع ہوئی ہے، اے دی تاریخ کی ہے. اگر پیغمبر دے زمانے اے اذان دے الفاظ موجود سن، کوئی شیعہ پوری دنیا جو میری دعوت و پیغام اپنی کتابت جو ثابت کرے جے نہیں پھر حضرت علی دے زمانہ خلافت جے اذان دا حصہ سی تو جناب حوالہ پیش کرے. پھر سیدنا حسن دی خلافت دی اندر اگر اے الفاظ اذان دا حصہ سن تو جناب حوالہ پیش کرے، یا حضرت حسین ابن علی دے زمانے اندر اگر اے الفاظ اذان دا حصہ سن حوالہ لائشے جے حضرت زین العابدین امام باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم حسن عسکری امام علی رضا امام نقی و تقی انہا ائمہ کرام دے زمانے اندر اگر مستند شیعہ دی کتب دی اندر اے الفاظ اذان دا حصہ ائمہ جناب کرام تو جڑے ائمہ شیعہ نے انہیں 11 امام تو 12واں حجے 13 غار اندر داخل ہو چکے، 11 امامہ تو اگر باسندے صحیح جو شیعہ جو اصول و ضوابط نے ان اصولہ دیتا اگر ثابت کر دے کہ بین 11 امامہ دے زمانے اندر اے اذان الفاظ موجود سن، دلیل تو دے دے میں تیرے مسلک نو قبول کر لاں. جے اذان دے الفاظ جناب تیرے ائمہ کرام دے زمانے نہ ہون اور تیری کتاب اصلاح رسوم و ظاہرہ کہے کہ جناب صاحب تو ثابت نہیں، پیغمبر تو ثابت نہیں، سیدنا علی تو ثابت نہیں، ائمہ کرام تو ثابت نہیں، اور شیعہ مصنف کہے کہ ساڑھے ائمہ معصومین تو بھی ثابت نہیں، جیڑی چیز تیرے امامت تو ثابت نہ ہوئے تو روزانہ اذانچ کہے پھر تو مننا کہ تیرے نزدیکی اذان دے حصہ نہیں. تو اہل سنت عقیدے دا رد کرن واسطے، اہل سنت عقیدے دی نفی کرنے واسطے، ابو بکر و عمر عثمان دی خلافت دے انکار واسطے، ابو بکر و عمر عثمان دی خلافت دی توہین اور دے ایمان دی نعوذ باللہ نفی واسطے تو یہ الفاظ روزانہ اہل سنت دے ملک دی اندر کہنے یا دلیل پیش کر جے تیری اذان دے الفاظ دی دلیل نہیں ہے پھر میں حق پہنچ دے کہ تیرے مسلک دی میں نظریات دا رد کر کے پیغام دیا لوگاں نو کیڑا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. چاہو جے میں سمجھ نہیں آئی اٹھائی اپنی کتاب جلال الجون اٹھا لیچئے، اس اندر بات موجود کہ میدان کرب و بلا جڑا سب تو پہلے شہید ہویا اس کا نام ابو بکر علی دا بیٹا ہے. میں پوچھنا جے سیدنا علی نے اپنے بیٹے دا نام ابو بکر رکھیا کوئی ہے پوری دنیا شیعہ جے دا نام ابو بکر ہوئے؟ نہیں. پھر دس علی دی عقیدے تے اہل حدیث ہے یا تو ہے؟ سنو ساڑھے اندر ابو بکر نام بھی موجود، عمر نام موجود، عثمان نام موجود، سیدنا علی دے نام تے نام بھی امام حسن دے نام تے نام موجود، سیدنا حسین دے نام تے نام موجود، حضرت جعفر صادق دے نام تے نام موجود، زین العابدین نام موجود، باقر نام بھی نکی بیٹھا نہیں تو ہم نکی اور کی ہونے جناب. جاؤ جڑے نام تیرے نزدیک اہل بیت نے جاؤ ساڑی مستورات عائشہ نام بھی موجود ہے، فاطمہ نام بھی موجود ہے، زینب نام بھی موجود ہے، سغرا نام بھی موجود ہے، سکینہ نام بھی موجود ہے، شہربانو نام بھی موجود ہے. جیڑا نام تورے نزدیک اہل بیت تا ثابت ہے میں اپنی جماعت چو ثابت کر سکنا. تیرے پوری ذریت ابو بکر نام تو نہیں رکھ دا، یہ دا مطلب ہے
کہ جیڑا خود علی دے عقیدے تے نہیں میں اس عقیدے تے کیوں روا؟ تیرے ہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ والا عقیدہ نہیں، میرے کو لئے عقیدہ کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ سنیے میں اہل حدیث کیوں ہاں اور شیعہ مسلک کیوں نہیں، شیعہ مسلک کیوں نہیں اور اہل حدیث کیوں ہاں کہ اہل حدیث مسلک دیا ہر عقیدہ ہر نظریہ کس تو ثابت ہے؟ تعالوا الی ما انزل اللہ وإلی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ جاؤ جے میں شیعہ نہیں تو میں بریلوی ہونا چاہیے دا سی، میں بریلوی کیوں نہیں؟ اے ہونے دستا انشاءاللہ 12 بجے تک 12 بجے تک دساں گا میں بریلوی کیوں نہیں، 12:30 تک دیوبندی کیوں نہیں، 1:30 تک انشاءاللہ میں حدیث کیوں ہاں۔ توجہ ہے نا انشاءاللہ انہیں تک تو شیر پنجاب صاحب ہی آ جانے فرما وَإِذَا اچھا وہ فیس بھی تسی دے سو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ لوگوں اللہ دے قرآن والا جو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا جو میں اہل حدیث کیوں ہاں مسلک بریلوی میں اختیار کیوں نہیں کیتا؟ سنیے غور کیجئے توجہ فرمائیے، میں جناب علماء اگر سے ساز اجتماع اندر یقیناً بریلوی بزرگ احباب تشریف فرمانے نوجوان تشریف فرماؤں گے تانو تشنیل ہی نہیں پیار و محبت دعوت فکر دین لئی غور کیجئے، اپنے مسلک عقیدے نظریت غور کیجئے، پھر ان میرے نشان دئی دی روشنی اندر اپنے علماء کرام کو سوال کیجئے پوچھئے، یہ جواب مل جائے تو میرے پاس آن کی لوڑ ہی نہیں، انہوں نے خدمت کیجئے پیار کیجئے محبت کیجئے، وہ اہل حق نے وہ سچے نے اہل سنت نے تے جے دلیل نہ دے سکر نام پھر ہاتھ جوڑ کے کبھی اسی مول صاحب جا رہے ہیں کدھر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ جاؤ میں پوچھنا چاہنا حضرت بابا علی حجویری دربار دا مجاور کون ہے؟ بریلوی مسلک دینا ہے۔ بابے فرید دا دربار کنا کولے؟ بریلوی مسلک کول۔ حضرت سلطان پہو دا دربار بریلوی مسلک کول۔ یہ آپ بات تو اگے جائیے تو بابا سائیں کاکھ نہ رہنا ہے تو انہیں تو نہیں سنیا بابا سائیں کاکھ نہ رہنا تو جے سانگلے جاؤ بابا پٹھیا کمالا پٹھیا کمالا تے جدوں جیندہ سی ہون تے فوت ہو گیا جدوں جیندہ سی نا لوگ جانتے ہیں پتہ کی آندے سن اے بابا پٹھے کمالیا میرا کام سیدھا کر دے آپ پٹھے تے کام میرا سیدھا کر دے تو پھر سانگلے ہل دے نالی وہ واقعہ پیش آئے نا ٹالی آلا پٹی بھابیاں نے اللہ دی رحمت نال کہنے لگے جیڑا ٹالی پٹلا نا ₹1,00,000 دیا انہاں ساتھی میں نے فون کیتا میں کہ انشاءاللہ جاؤ جن کچھ ہو نہ جائے میں کہ کچھ نہیں ہوندہ ہون تک کہندے رہے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ڈردے کیوں چھو وہ ابھی پہنچے ہون سارے اٹھ سیڑھی کے دے ٹالی علی ویخ لو نا اینج کر کھڑے نے دربار بابا جی وابی آ رہے ہیں بابا جی وابی آ رہے ہیں مہربانی کرے کچھ نہ کچھ ضرور لت توڑے آج یہ سارے دن نہیں توڑ سکتے ایک آج ضرور توڑے آج پھر اعلان حضرات جڑا بابل مندہ ادھر ہو جائے جڑا اللہ مندہ ادھر ہو جائے انہیں بے وقوف نے بھی نہیں پتا بس یہ اللہ مندہ آدھر ٹھیک ہے جی بابل ادھر ہو جاؤ اللہ ادھر ہو جاؤ وہ جدو بابل ادھر ہو گیا اللہ ادھر ہو گیا میں کہوں میں درمیانہ جو پڑھا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اللہ نے دنیا جو نقشہ دکھا چھڑے الگ ہو گئے بابے علیہ اللہ لے الگ ہو گئے پھر جناب کہنے لگا جی پٹھ لو وابیاں نے چند منٹیں جو ٹالی دت رکھا جناب پوٹ کے ٹالی ماریا پریشان ہو گئے رہان ہو گئے ₹1,00,000 بھی دینا سی پھر چند دن بعد اتھے جلسہ دی تقریر میری سی میں گیا میں اگر سناؤ وابیاں پٹے یا نہیں میں کہ اے تے پٹے ₹1,00,000 اگو میں کہ جیڑا مرضی پٹوا لو 5,000 جس دربار تو توڑا دل کرے صرف جے انتظامیہ حکومت نو سنبھال لو نا تے اسی مفت قبرہ بھی ایویں کر دئیے سنت دے مطابق کچیاں کر دئیے سنت دے مطابق جے ساڑی خدمات ضرورت ہوئے تے اسی حاضر ہاں
اسی سنت دے مطابق بزرگاں دے دربار بھی ایویں کر دیاں گے جویں سیدنا علی نے کیتے سن، ایویں کر دیاں گے جویں میرے مصطفیٰ نے سیدنا علی کو کروائے سن کہ قبراں زمین دے برابر کر دے، گٹ اچیاں ہون، اس تو زیادہ اچیاں نہ ہون۔ ہن سننا کہنے لگے حیرانگی دی بات ہے، اتنا درخت جلدی پٹیا بھابیاں کیویں؟ جڑا کرینا کول نہیں پٹیا گیا، کئی بندیاں کول نہیں پٹیا گیا، بھابیاں کیویں پٹ لیا؟ میں کہ تلو بابے ہاتھ مارے اتوں اسا کھچیا جنہوں وہ کیویں؟ میں کہا بابے نے رابطہ کیتا ہے، وہ بابا جی تو سا درخت سکو یا کی کرنا ہے؟ یہ کسے کام دا نہیں سوائے آگ بالن دے کام ہونا، سکی ٹالی تو سا کی کرنی؟ تہاڈی قبر جنت دا بغیچہ ہے، اتھے آگ دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اور اگر معاملہ الٹے تے آگ دی تھوڑ کوئی نہیں۔ اگر معاملہ الٹے تے آگ دی جے جنت دا بغیچہ ہے تے آگ دی لوڑ کوئی نہیں۔ سانو پٹن تو کہنے کا ساتھ درخت جناب پٹیا، میں کہا صاحب بابا جی نے رابطہ کیتا وہ بابا جی تھوڑا کی خیال؟ کہنے لگے پٹ لو، تو انہوں پتہ ہے یہ کوئی اگے آندے سن تو میں لتا توڑ دا سا۔ جی بابا جی۔ فرمایا تسی بھابی آ جاؤ، میں نے کوئی اطلاع دیجئے، تو انہیں کوئی مشرک ہوئے گا میں لتا توڑ دا۔ اسے کہا ٹھیک ہے بابا جی۔ کہنے لگے تساں بابا نے رابطہ کیتا ہے؟ میں کہا ہاں۔ یعنی کتے لکھیا ہے؟ میں کہا جیتے او لکھیا ہے، تسی او لبو نا، اسی پھر اے لپنیا۔ میں کہا ہوں یا منو بابے نے کرینا جدو پٹیا نہیں سکیاں، بھابیاں نے پٹیا ہے، یا تے بابا ساڑھے نال راضی ہے، خوش ہے، انہیں آپ پٹوایا ہے، تے جے اے گل نہیں پھر دوجی مان لو جن کیڑی؟ میں کہا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ۔ میں کہا پاکستان دے درباراں دے رکھوالے مجاور تسی ہو، چاہو صرف ایک حدیث پھر عرض کرنا، صرف ایک حدیث صحیحہ پیش کر دو کہ نبی پاک نے قبر نو پختہ کرن دی اجازت ہوئے، اللہ دی قسم ہے حدیث پیش کرنا تیری ذمہ داری ہے، اگلے ہی دن تیرے مسلک نو قبول کرنا میرا فرض ہے۔ لائیے جے ایک حدیث بھی قبرہ نو پختہ کرن دی نہ ہوئے، پھر دربار کیوں، چڑھاوے کیوں، کبے کیوں؟ دلیل تو دے جے نہیں تے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ یہ عقیدے چ نہیں تے عمل دی دلیل پوچھئے۔ تیرے ہاں اذان تو پہلے کی ہوندہ ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، میرے ہاں اذان تو بعد، تیرے ہاں اذان تو پہلے۔ چاہو جے میں جدو کہنے درود اذان تو پہلے نہیں کہن گے درود دے منکر ہو، وابیو تسی درود دے منکر ہو، میں کہ تسی نہیں منکر، یعنی کہ میں کہ تسی روزانہ نماز پڑھ دے نہیں، یعنی پڑھ دے میں کہ سجدہ کر دے نہیں، کہنے لگا ہر رکعت دو کرنے ہاں، تو میں تسی سجدے درود کیوں نہیں پڑھ دے؟ تسی گستاخ ہو، درود دے منکر ہو، تسی سجدے درود نہیں پڑھ دے۔ کہنے لگا سجدے ثابت نہیں، میں کہ اذان تو پہلے بس یہی تیرا اللہ ہے۔ جے تو سجدے چ نہ پڑھے، تو رکوع چ نہ پڑھے، اس واسطے کہ ثابت نہیں تے تو منکر نہیں، تے جے میں اذان تو پہلے نہ پڑھا کہ ثابت نہیں تے میں منکر کیوں؟ تو سجدے شروع کر دے، میں اذان تو پہلے شروع کر دیں، لہا کوئی دلیل سجدے ممانت دی دلیل پیش کر نہیں۔ سجدے تو درود کیوں نہیں پڑھدا؟ میری عقیدت کی آندی ہے، تو تے اذان تو پہلے آنا، میری عقیدت محبت آندی ہے، میں اذان دے ہر جملے تو پہلے بھی درود پڑھا، ہر جملے تو بعد بھی درود پڑھا، میری عقیدت
لیکن میں پڑھتا کیوں نہیں؟ مجبوری کیڑی ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جائیے پورا ذخیرہ اسلام کھولیے، اگر میرے مصطفیٰ تو لے کے، صحابہ کرام تو لے کے، بلال تو لے کے، عبداللہ بن ام مکتوم، ابو محذورہ تو لے کے، محدثین کرام دے زمانے تک کسی سکہ محدث تو ایک روایت جناب پیش کیجئے، یہ سند جناب صحیح حدیث نہ ملے، کسی صحابی دا اثر پیش کیجئے، اگر اثر صحابی نہ ملے کسی امام سکہ دا قول پیش کیجئے، اگر قول بھی نہ ملے تو کمپنی دی مشہوری بات ہے ضعیف روایت دے دو، ضعیف روایت دے دو کہ بلال رضی اللہ عنہ زان تو پہلے اے صلاة دے الفاظ پڑھ دے سن، ضعیف روایت دے دو، یہ ضعیف بھی نہ ہوئے پھر بھی میں نہیں کہہ سکتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کیوں اپنی مرضی کر دے ہو؟ مرضی کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق عمل کرو۔ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ چلو میں دیوبندی کیوں نہیں؟ دساں بیٹھے ہو نا، بیٹھے ہو جاؤ، پوچھو اپنے علماء کرام کولوں، جیڑا بھی اس مسئلہ کو بستا ہے پوچھی اپنے علماء کرام کولوں کہ اہل حدیث کہندا ہے کہ رمضان دے مہینے عورت اعتکاف بیٹھے مسجد گھر بیٹھے گھر نہیں مسجد، قرآن کہندا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، حدیث پاک ابو داؤد، روایت کرنے والی بھی امی عائشہ صدیقہ، لا اعتکاف الا فی مسجد، مسجد تو بغیر اعتکاف نہیں۔ کہنے لگا حالات خراب نے، میں کہا حج کتے کرنا ہے؟ کہنے بیت اللہ دا، میں گھر نہ شروع کرا دئی۔ کہنے لگا نہیں حج بیت اللہ دا ہے، میں کہا جی میں حج بیت اللہ دا ایویں اعتکاف، جی میں گھر اندر حج نہیں ہو سکتا عورت واسطے، ایویں گھر اعتکاف نہیں۔ کہنے لگا پھر کی کریے؟ ایک عورت نے بہن نے من فون کیتا رمضان دا درمیانہ شرح سی، کہ مولوی صاحب مسئلہ پوچھنا ہے، میں کہتا سو عورت مسجد اعتکاف بہن واسطے جا سکتی ہے؟ میں کہ جی بازار نہیں جا سکتی۔ یعنی جی اعتکاف دا پوچھیا مسجد، میں کہ جی بازار نہیں جا سکتی۔ یعنی میں مسئلہ پوچھیا ہے عورت مسجد اعتکاف بہن واسطے جا سکتی ہے؟ میں کہ جی بازار نہیں جا سکتی۔ میں کہ بازار جان لگے مولوی کو پوچھ کے جانی ہو؟ جانے نہیں تھی، میں کہ اعتکاف والے مسئلے پوچھتے ہو بڑی شریعتی پابند ہو، بازار جانی ہو بغیر پوچھے دسے، بغیر کسی مسئلے اجازت دیتے تھے مسئلے پوچھنی ہو۔ میں کہ حدیث پاک ہے عورت مسجد تو باہر اعتکاف مرد ہوئے یا عورت ہوئے اعتکاف مسجد تو باہر ہے ہی نہیں۔ جائیے علماء جناب علماء امت نے اعتکاف دی شرعی تعریف ہی ہے کیتی، اپنے آپ نو مسجد روکنا گھر چ نہیں، لہذا اعتکاف مسجد دے اندر ہے۔ جاؤ تسے آدھے عورتاں گھر اعتکاف پہ سکتی آنے، صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث دے دو، جے صحیح نہ ملے چلو قاضی صاحب آئی ضعیف ہی لے لئیے، ضعیف دے دو کہ گھر عورت اعتکاف پہ سکتی ہے، جے ضعیف بھی نہ ہوئے تے اہل حدیث وکی بندہ تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ تہاڈے مرد نماز اندر ہاتھ بندے نے، عورتاں بندیاں نے کتے؟ اہل حدیث دی عورتاں کتے بندیاں نے؟ دیوبندیاں دیاں، بریلوی دیاں، شیعہ دیاں، شیعہ دیاں بندیاں کوئی نہیں، تو آنے کی پتہ ہے بندیاں نے، میرے کو پوچھو شیعہ دی عورتاں بھی ہاتھ بندیاں نے، مرد ہاتھ چھوڑ کے پڑھ دیں، شیعہ دی عورتاں بھی ہاتھ بندیاں تا نہیں رکھ دیاں نے، کتے اینی کر کے شیعہ دی عورتاں بھی اپنے ہاتھ سینے تے اس طرح رکھ کے نماز پڑھ دیا نے۔ یہ دا مطلب ہے ساری دنیا دیا عورتاں جڑیاں بھی نماز پڑھ دیا نے ہاتھ، بامی شیعہ بامی بریلی دیوبندی ساری تے اہل حدیث دا عقیدہ ہے مرد بھی ہاتھ سینے تے بن، دوجہ دن نہیں، ناف تو نیچے، اچھا یہ ٹھیک ہے جی، مرد ناف تو تھلے، حدیث کی ہے سجا ہاتھ ہوتے تے کھپا تھلے، اے ویکھ لو سجا ہوتے تے کھپا، اے ویکھ لو، اچھا سجا تھلے نہیں ہو گیا،
تو کھبا ہوتے ہو گیا. جو سنت دی مخالفت کری اللہ کام الٹا ہی پا دینا ہے نا, الٹا ہی ہو گیا. ہن نبی پاک دی حدیث کی ہاتھ سینے تے تسی آندے ہو عورت سینے پر مرد ناف کے نیچے, اے فرق اللہ دے نبی تو ثابت کر دو. ایک حدیث لاؤ کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ مرد تو ہاتھ ناف کے نیچے باندھے, عورت ہاتھ سینے پر باندھے. اس فرق تے ایک حدیث پیش کر دو. جی حدیث مل جائے تیرا مسلک نظریہ سچا, جے نہ ملے تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. اہل حدیث آندے اگر بندہ فوت ہو جائے مرد ہوئے تے جدوں جنازہ دا پڑھن لگیے نا او دی میت دے بالکل سر دے سامنے امام نو کھڑا ہونا چاہیے. اگر عورت دی میت ہوئے تے او دے درمیان کھڑا ہونا چاہیے. اے حدیث تو فرق ثابت ہے. مرد دی میت ہوئے سر دے برابر امام کھڑا ہوئے, اگر میت عورت دی ہوئے تے میت دے درمیان کھڑا ہوئے. تیرے ہاں مرد ہوئے یا عورت دی میت ہوئے صرف درمیان امام کھڑا ہوئے. میں آنا جو فرق ثابت ہے وہ تو کردہ نہیں, جڑا فرق ثابت نہیں وہ تو اپنی مرضی نال کرنے. جا پیغمبر نے فرمایا ہوئے کہ مرد و عورت دی میت دے درمیان کھڑے ہو. وہ ایک حدیث پیش کر دو. تیرے ہاں فرق نہیں ہے, اہلی حدیث فرق کر دے. ساڑھے کل فرق تے حدیث موجود ہے. تو مرد میت ہوئے تاوی درمیان کھڑا ہونے, عورت دی میت ہوئے تاوی درمیان کھڑا ہونے. جاؤ حدیث پیش کرو. جی حدیث نہیں ہے تو فرما تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. ایک اور بات غور کیجئے, نبی پاک نے نماز پڑھائی زور یا عصر, آپ نے 2 رکعتاں پڑھائیاں سلام پہ رہا. زور دے فرض کہنے نے, عصر دے تواڈے علاقے چلو خیر 4 نے نا 2 پڑھائے باہر تشریف لے گئے. صحابہ اکرام نے کہا نماز گھٹ گئی یا حضور بول گیا, کسے کہا رہن دو کھٹی کی کیڑا ودی نہ پوچھو. حضور کو نے کہا پوچھنا دسنا تے چاہیے. حضرت ذوالجلال اٹھے, معبوم جی تسی بھول گئے ہو بھیا نماز کم ہو گئی, چونکہ آپ عالم الغیب سن نا حاضر ناظر بھی سن. کی فرمایا؟ نہ میں بھولیا نہ میں بھولیا نہ نماز کم ہوئی. فرما معبوم جی جے تسی بھولے بھی نہیں نماز گھٹی بھی نہیں پھر تسا 2 رکعت کیوں پڑھائیاں نے؟ فرما 2 پڑھائیاں. جی معبوم جی واپس تشریف لائے. فرما میرے سے آواز جو ذوالجلال کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. جی معبوم جی. فرما اٹھو پھر 2 رکعت پڑھی ہے. بخاری و مسلم کھولی ہے, آپ نے 2 رکعت پڑھائیاں نے. پھر آخر تشہد میں بیٹھ گئے نے, تشہد مکمل پڑھ کے آپ نے 2 سجدے صاف کیتے نے, پھر دائیں بائیں سلام پہ رہا ہے. آج بھی اہل حدیث نماز امام بھول چاہے یا کوئی عام نمازی منفرد پول چاہے یا امام پول چاہے, اہل حدیث میں نماز مکمل کر دے, آخری تشہد مکمل پڑھ کے پھر جناب 2 سجدے صاف کر دے, پھر دائیں بائیں سلام پھیر دیں دے. آناف اس طرح نہیں کر دے, دیوبند بریلوی احباب اس طرح نہیں کر دے. انہاں دا امام بھول جائے, یقیناً پوری دنیا کسی نہ کسی جگہ تے روزانہ کوئی نہ دا امام بھولتا ہوئے گا. وہ بھول جائے پھر کی کر دے, پھر جناب درمیان آخری تشہد دی اندر اب تو رسولوں تک پڑھ کے پھر ایک طرف سلام پھیر دے. سلام پھیرن تو بعد 2 سجدے صاف کر دے. 2 سجدے صاف کرن تو بعد پھر پورا تشہد پھیر کے جناب پڑھ کے آخر تے سلام پر جناب پھیر دیں دے. میں سوال کرنا چاہنا, ایک طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدے صاف کرن دے بارے ایک حدیث صحیحہ مرفوعہ پیش کیجئے. جاؤ کلی اجازت ہے. اوے اللہ دے بندو جے تواڈی روزانہ نماز پر بات کر دے پھر تو اس مسلک وابستہ کیوں ہے؟ یہ نماز سنت دی مخالفت پڑھوان دے اس مسلک نال کیوں ہے؟ جائیے علماء کو پوچھئے. ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے صاف پھر کر کے پھر تا پورا تشہد مکمل کرن دے بارے حدیث صحیحہ پیش کرو. جی حدیث دے دے پھر او دی خدمت کر, پیار کر, محبت کرو. سچے نے انہاں دا نظریہ سچ ہے. تے جے حدیث پیش نہ کر سکن جو تیرے نماز تا ویری ہے, نماز تے ایمان ہے, نماز تے دین دی اصل اساس و روح ہے. جڑا تیرے ایمان نال مخلص نہیں, جڑا تیرے عقیدے نال مخلص نہیں, جڑا تیری نماز نال مخلص نہیں, جو سنت مصطفیٰ نال مخلص نہیں, اور تیرے نال مخلص کیویں ہو سکدے؟ یا پوچھئے کہ لا یہ دلیل. ایک طرف سلام پھیر کے سجدے صاف کرن تو بعد پھر پورا تشہد پڑھن دے بارے حدیث لائیے. جی حدیث پیش کر دے پھر وہ سچے او دا مسلک عقیدہ سچے. تے جی حدیث نہ پیش کرے پھر میں کہہ سکنا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ جائے شیعہ کوئی احباب نے اپنے اندر روشن دلال دی جناب، روشنی اندر اپنے مسلک دی تحقیق کیجئے، بریلویت واسطے میں تحفے پیش کر چکا، اپنے اندر دی روشنی اندر تحقیق کیجئے۔ علماء دیوبند اور عوام دیوبند واسطے میں 4 مسائل بیان کر چکا، ان دی روشنی تحقیق کیجئے، انہاں دے دلائل لائیے، اپنے علماء کو لائیے۔ جی اگر اس طرح یقین نہ ہے پھر اپنے علماء نو کہیے، چاہیے، پوچھئے کہ اہل حدیث دا جیڑا عمل قرآن دے خلاف ہے، حدیث دے خلاف ہے، جنہیں برکل حدیث سے سیاح نہیں ہے، انہوں دی نشان دہی کروا کے میرے کو لائیے، میں یا دلائل پیش کرنا جے اہل حدیث دا ہر عقیدہ، ہر نظریہ عمل تے قرآن اور حدیث سے سیاح موجود ہون، پھر میرا حق بننے کہ مسلک واسطے جیا، اس مسلک واسطے مرا، اس مسلک واسطے رات دن ایک کر کے سر پہ کفن باندھ کے مسلک نو بیان کرا، جرت نل، ہمت نل، اور انشاءاللہ وقت آئے گا اے مسلک اس دنیا اندر دلائل دی روشنی اندر غالب آئے گا۔ یہ مسلک دی دعوت کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اے شیعہ لوگو سنو، اے شیعو، بریلویو، دیوبندیو، اپنے گربان جھانکیے، دلائل تے غور کیجئے، آئیے، پرکھیے، پڑھئے، اور تم کدھر بلا رہے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جے توانو کبھی یہ چھریاں مار دے ہو، اسی تو خنجر دینے ہاں، پھر تے ہے اسی مجرم، جے توانو کبھی ہے توڑے کول دلیلہ کو نہیں تے ساڑے کول کوئی نہیں، ادھر آ جاؤ، پھر تے اسی مجرم جے توانو کبھی ہے کہ تعالوا الی ما انزل اللہ، جہنم تو بچ جاؤ، گمراہی تو بچ جاؤ، رائے تو بچ جاؤ، قیاس تو بچ جاؤ، کسیہ تو بچ جاؤ، تقیہ تو بچ جاؤ، جھوٹی روایت تو بچ جاؤ، جھوٹی آوازہ تو بچ جاؤ، کدھر آؤ؟ تعالوا الی ما انزل اللہ وإلی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ اقول قولی بحمداللہ تعالی ساڑھے اس جامعہ تو 22 بچیاں نے قرآن پاک حفظ کر کے اج فراغت حاصل کرنے واسطے سند لینی ہے۔ انہاں ساڑھے بچیاں نو ساڑھی جماعت دی ممتاز عالم دین بقیت و سلف فضیلت و شیخ حضرت مولانا محمد نصر اللہ خان صاحب پٹی جڑے کہ ساڑھے اس علاقے دے معروف اور ممتاز عالم دین نے، جنہاں نو اسی اس وقت تو جاننے ہاں، اس وقت تو اس مسلک دی پاسبانی کردیاں ہویاں اور مسلک اہل حدیث دی ترجمانی کردیاں ہویاں دیکھیا سنیا جدو کہ اسی چھوٹے ہوندے ساں، ساڑھے اس پنڈ دے اندر ایک چھوٹی جی مسجد سی، مسجد دے چھت تے بغیر سپیکر تو تقریر کرنا ہویا کرتے ساں۔ انہاں واسطے خصوصی دعا بھی فرمانی ہے کہ اللہ پاک انہوں نے صحت والی، نیکیاں والی لمبی زندگی دے تاکہ انہاں دا سایہ ساڑھے سراں تے کافی دیر تک رہے۔ ہون تو آڑے سامنے ساڑھی جماعت دے یہ ساڑھے بزرگ اور منتظم اعلیٰ کانفرنس انشاءاللہ العزیز اپنے بچیاں نو سند فراغت دیں گے۔ جڑے بچیاں نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے وہ ساڑھے بچے سٹیج دے پیچھے جلدی آ جاؤ تاکہ وقت بچ جائے، کیونکہ حضرت شاہ صاحب نے خطاب فرما کے ہن پھر نشورہ ورقہ جا کے تقریر کرنی ہے، اور انہاں دی تقریر تو بعد ساڑھی جماعت دے بلکہ اے سمجھو کہ روح رواں اور ساڑھے اس قافلے دے سالار مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے نائب ناظم اعلیٰ میری مراد فضیلت الشیخ حضرت العلام مولانا عبدالرشید صاحب حجازی آف مامو کانجن، انہاں دا خطاب ہوئے گا۔ چونکہ ساڑھے اس علاقے دے اندر بلکہ میں سمجھنا چلو علاقے تو علاوہ ساڑھے اس پنڈ دے اندر پہلی دفعہ تشریف لے آئے نے، الحمدللہ انہاں دی عالمانہ فاضلانہ اور بہت ہی سمجھ لو کہ مصالحانہ گفتگو ہوندی ہے جس دے نال بہت فائدہ ہوئے گا، کیونکہ پہلی دفعہ آئے نے دوست متے سمجھن کے کیسا بول دے نے کیسا نہیں، شاہ صاحب دی تقریر تو بعد اٹھیے چلیے، بہت بزرگ نے ساڑھی جماعت دے انہاں دا خطاب ہونا ہے، اور اس تو بعد مولانا منظور احمد صاحب شیر پنجاب انہاں دا بیان آ چکیا ہے، پیغام آ چکیا ہے کہ میں پہنچ رہا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے
کہ وہ بھی بہت جلد تشریف لے آؤ گے. انہوں کا آخری خطاب ہے, اس واسطے وقت ضائع کرنے تو بغیر میں بچیاں نو اگے بھی عرض کیتا ہے کہ تسی سٹیج تے جلدی جلدی تشریف لے آؤ تاکہ حضرت تمہیں سندا دین, ٹائم بچ جائے گا. بچے جڑے مجمع وچ نے وہ بھی جڑے ادھر ادھر جلدی کر کے نے سٹیج دے پیچھے آ جاؤ, بلکہ تسی اس سائڈ تے آ جانا, اس سائڈ تے آ جاؤ. دائیں سائڈ تے تمام بچے دائیں سائڈ دے سٹیج تے آ جاؤ. جنہ بچیاں نے حفظ کیتا اور سندا جڑیاں لینیاں نے تمام بچے دائیں سائڈ تے سٹیج تے آ جاؤ. آؤ شیخ. حافظ خبیب, اچھا جی, حافظ محمد خبیب عنایت صاحب. حافظ محمد خبیب ساڈے ڈاکٹر کونسلر جناب حافظ عنایت اللہ صاحب دا برخوردار. حافظ خبیب صاحب سٹیج تے آؤن اور اپنی سند وصول فرمان. نال قرآن پاک نے جڑے جامعہ دی طرفوں ماشاءاللہ انہاں بچیاں نو تحفتاً دیتے جا رہے ہیں. اور بچیاں دے واسطے بھئی ٹوپی رمال وہ ساڈے کولوں کل جامعہ وچ وصول کر لین. اس وقت وہ کسی ایسے مقام تے نہیں کسی نہیں لیا سکے. حافظ حماد اللہ صاحب ساڈے جامعہ دے ماشاءاللہ مدرس جناب قاری صبغت اللہ محمدی صاحب, انہاں دے برخوردار جناب حافظ حماد اللہ صاحب اسٹیج تے آؤن اور آ کے اپنی سند وصول فرمان. رستہ دیو جی. حافظ حماد اللہ صاحب شیخ منور ایسا ہی کر ادھر. حافظ ابو سفیان بن محمد اعظم صاحب. حافظ ابو سفیان بن محمد اعظم صاحب اسٹیج تے آؤن اور سند وصول فرمان. حافظ محمد عمیر صاحب ساڈے استاد محترم جناب قاری محمد اکرم صاحب حافظہ اللہ تعالی کہ جنہوں نے پوری زندگی الحمدللہ مسلک اہل حدیث سے خدمت کیتی ہے, جماعت دی خدمت کیتی ہے. اور ساڈے محسن مربی ساڈے استاد نے قاری محمد اکرم صاحب, انہوں دے بیٹے حافظ محمد عمیر صاحب اسٹیج تے آ کے سند وصول فرمان. لو شیخ. حافظ محمد حارث صاحب محمد بشیر صاحب دے برخوردار حافظ محمد حارث صاحب اسٹیج تے آؤ اور استاد العلماء مولانا نصر اللہ خان پٹی صاحب کو سند وصول فرماؤ. یہ سیٹ کرو. حافظ محمد معظم صاحب. حافظ محمد معظم صاحب اسٹیج تے آؤن اور آ کے اپنی سند وصول فرمان. حافظ محمد بلاج صاحب ڈاکٹر محمد شکیل صاحب دے برخوردار. حافظ محمد بلاج صاحب. حافظ محمد بلاج صاحب اسٹیج تے آ کے اپنی سند وصول فرمان. شیخ اچھا نہیں ہے. حافظ طلحہ عنایت اللہ. حافظ محمد طلحہ عنایت اللہ ڈاکٹر حافظ محمد عنایت اللہ صاحب دے برخوردار ماشاءاللہ. حافظ طلحہ عنایت اللہ حافظ عنایت اللہ صاحب دے دو بچیاں نے ماشاءاللہ حفظ قرآن دی شہادت حاصل کیتی ہے. حافظ محمد عنایت اللہ صاحب دے. حافظ معوض منور. حافظ معوض منور ساڈے چاچا جان حاجی محمد منور صاحب دے برخوردار نے. حافظ معوض صاحب ماشاءاللہ انہوں نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے. ہاں جی. حافظ معوض منور صاحب السلام علیکم. حافظ محمد عبداللہ الحاج محمد طارق صاحب انہوں دے برخوردار جناب حافظ محمد عبداللہ صاحب ساڈے پائی محمد طارق صاحب دے برخوردار نے سند وصول فرمان. حافظ محمد فیصل جناب محترم محمد یونس صاحب دے برخوردار. حافظ محمد فیصل صاحب ماشاءاللہ اے مدن چک تو اتنے ماشاءاللہ ایسن حفظ کر کے گئے نے. حافظ محمد فیصل. حافظ اسامہ شیخ محمد یاسین صاحب انہوں دے برخوردار جناب حافظ محمد اسامہ وہ اتنے نہیں ہے شیخ صاحب نے دیو. حافظ محمد حسن. حافظ محمد حسن صاحب اچھا بھی نہیں ہے رکھو. حافظ عبدالصبور صاحب ساڈے الحاج جناب چودھری عبدالغفور صاحب نالی والے انہوں دے برخوردار. حافظ عبدالصبور صاحب جنہ ماشاءاللہ جامعہ مریم دے اندر حفظ کیتا ہے اور بڑے لائق نے. اللہ پاک نے بڑی آواز دے نال نوازیا. قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں. اللہ پاک انہوں دی زندگی میں برکت فرمائے. حافظ عبدالصبور صاحب. الحافظ محمد احمد ساڈے بھائی حافظ حاجی عبدالقیوم صاحب جڑے کہ سعودی عرب والے نے میرے پھپھو جان دے بیٹے نے ماشاءاللہ انہوں دے برخوردار میرے بھتیجے حافظ محمد احمد صاحب اسٹیج تے آ کے سند وصول فرما رہے ہیں پٹی صاحب کو. حافظ محمد حنزلہ
साढ़े भाई आबिदुर रहमान साहब दे बेटे हाफिज़ मोहम्मद हंसला मंडी बहावुद्दीन तो माशाल्लाह ये साढ़े जामिया दे तालिब इल्म रहे ने और माशाल्लाह हिफ्ज़े कुरान दी शहादत हासिल की थी। हाफिज़ मोहम्मद अरसलान बिन मोहम्मद आज़म, हाफिज़ मोहम्मद अरसलान माशाल्लाह ये ततले वाली तो ने हाफिज़ मोहम्मद अरसलान साहब संद वसूल फरमान। हाफिज़ मोहम्मद बिलाल, हाफिज़ मोहम्मद बिलाल साहब बिन अब्दुल गफूर साहब स्टेज ते आउन और आके अपनी संद वसूल फरमान। जरा सेट करो। हाफिज़ मोहम्मद बिलाल साहब माशाल्लाह ये चहल कलां तो ने। सलाम लो शेख साहब, खलो जो खलो जो जल्दी चौहान साहब ने देखी जनाब हाफिज़ मोहम्मद बिलाल साहब मौलाना नसरुल्लाह खां पट्टी साहब को संद वसूल फरमा रहे ने। हाफिज़ मोहम्मद बिलाल साहब, हाफिज़ मोहम्मद रजवान साहब, अच्छा जी होना बोलिए। हाफिज़ मोहम्मद रजवान साहब, एक मिनट कारी साहब की कर दे भाई, अच्छा ठीक है। हाफिज़ रजवान साहब, हाफिज़ मोहम्मद रजवान साहब छड़ दो यार फिर कर लें, एक मिनट छड़ एक मिनट क्लोज होना ज़रा। हाफिज़ अब्दुल वाजिद साहब मोहतरम जनाब राना मकसूद अहमद साहब चाहिए वाले उन्होंने दे बरखुरदार हाफिज़ अब्दुल वाजिद साहिब स्टेज ते आके संद वसूल फरमा रहे ने। हाफिज़ अब्दुल वाजिद, हाफिज़ मोहम्मद मुअज़्ज़म साहब भाई रियासत अली साहब दे बरखुरदार हाफिज़ मुअज़्ज़म साहब संद वसूल फरमान। हाफिज़ मोहम्मद उमैर साहब, हाफिज़ मोहम्मद उमैर मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद अकरम साहब दे बरखुरदार संद वसूल फरमान। हाफिज़ मोहम्मद उमैर देव जी एल बुनी